اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ علی الدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے کہ اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے۔ رمضان کا مہینہ اپنے عروج پر جا رہا ہے، اور یہ 2021 کے میرے دروس جو ہیں وہ یوٹیوب کے لیے شوٹ ہو رہے ہیں، اور اسے آپ ضرور دیکھیں، اسے پورا واچ ٹائم بھی کریں، لوگوں کو شیئر بھی کریں۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ رمضان اور معرفت الہی۔ رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رمضان وہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور رسول خدا نے نماز کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی طرف رمضان آ رہا، تم جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا سانس لینا بھی تسبیح میں شمار ہوتا۔ اتنی عظمت والا مہینہ، اس میں آپ کو دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آپ استغفار کریں، اللہ قبول کرتا۔ آپ سجدہ کریں، اللہ قبول کرتا۔ اگر آپ کے بوجھ، آپ کے کندھے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں جن کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے، تو خدا سے اتنے سجدے کیجئے کہ خدا ان بوجھ کو ہٹا دے، آپ کی مغفرت کرے۔ اس مہینے میں ضائع نہیں جانا، اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہو اور وہ اس سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، اور اپنی بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں انسان کے لیے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتی، اس نے بخشش کا بہانہ رکھا ہوا۔ بخشش کیا؟ بخشش کرو، شاید کوئی میرا بندہ مغفرت کی دعا کر لے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان جس میں سونا بھی عبادت ہو جائے، جس میں ہر عمل آپ کا روزہ رکھ کے عبادت ہو جائے، تو اس سے بڑی چیز اور نعمت کیا ہو سکتی؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے معرفت الہی کا حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ کہ جب ہمارا یہ اقتدار ہے کہ جب اللہ نے ہمیں عقل، غور و فکر عطا کی اور کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کریں، اپنے اطراف، اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نے جون سی چیزیں پیدا کی ان میں غور و فکر کریں، اپنے نقوش عالم میں سوچیں، اپنی عقلوں میں سوچیں، اللہ کے قرآن میں غور و فکر کریں، حدیث میں غور و فکر کریں، ائمہ معصومین کے فرمان میں غور و فکر کریں، رسول خدا کے فرمان میں، حدیثوں میں غور و فکر کریں۔ جب اللہ نے ہمیں یہ عقل دی ہے تو سوچنے کے لیے دی ہے، غور و فکر کرنے کے لیے دی، جس میں یہ عقیدہ ہے۔ یہ بہت معتبر کتاب ہے، یہ والی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب یوٹیوب والے دیکھ رہے ہیں، یہ ہے عقیدہ امامیہ۔ علامہ شیخ محمد رضا مظفری صاحب نے یہ لکھی ہے کتاب، اور بڑی اچھی کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ارشاد ہوا، آیت نمبر سورہ سجدہ 53 اس کی آیت نمبر ہے، جس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الافلاک وفی انفسہم حتی تتبین لہم انہ الحق۔ بے شک ہم نے اپنی نشانیاں اطراف عالم اور ان کے نقوش میں ظاہر کر دی، تاکہ ان سب کو پتہ چل دے یہ جو چیزیں ہیں یہ حق ہیں۔ اور جنہوں نے اس معاملے میں اپنے آباء و اجداد کی سنی، اس کے لیے سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت مذمت کی ہے کہ اس میں آباء و اجداد کی نہیں سن سکتے، جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا بل نتبع ما وجدنا علینا آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا۔ وہ جو کہتے ہیں ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، پوری زندگی جس میں ہمارے آباء و اجداد چلتے رہے، ہم بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی انہی کی سمجھتے ہیں، کیا تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے کہ حتیٰ کہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہیں؟ تم لوگوں نے اپنے ذہن و گمان کی پیروی کی۔ کتنے بڑے الفاظ ہیں، تم لوگوں نے اپنے ذہن و گمان کی پیروی کی۔ پھر ارشاد ہوا سورہ یونس میں این یتبعون الا الظن، وہ جو صرف اپنے ظن و گمان کی اتباع کرتے،
حقیقت میں ہم یہ اقتدار رکھتے ہیں جب اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، غور و فکر دی ہے، تو ہم سوچیں، اپنی عقل کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں، اطراف عالم میں دیکھیں. اب جو نبوت کا دعوے دار ہے یا جو معجزہ دکھا رہا ہے، اس میں غور و فکر کریں کہ یہ کیا ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے سوچیں. اب دین کی بنیاد ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اب اس میں غور و فکر کرنی چاہیے. اب یہ ہم کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کسی اپارجدات کی نہیں ہم سن سکتے، بلکہ خود ہمیں اپنے عقل اور ذہن و گمان سے سوچنا ہوگا، خود ہمیں سوچنا ہوگا. اصول دین میں کسی کی نہیں سن سکتے، چاہے وہ جتنا بلند مرتبہ کیوں نہ ہو، کسی کی تقلید نہیں کر سکتے، خود اپنے ذہن و گمان سے سوچنا ہوگا. توحید، عدل، نبوت، امامت. توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے. اور اس معاملے میں جس نے بھی اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے بڑوں کی سنی، حتیٰ کہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہو، بے عقلیں ہو، اگر ان کی سنی، یا بلند مرتبہ بھی کوئی ہوا اگر اس کی بھی سنی، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ چکا، اور روز محشر اس کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اس معاملے میں خود غور و فکر کرے اور سوچے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا دو راستے ہیں، ایک حق کا ایک باطل کا. ہم نے تمہیں قادر بنایا، جس مرضی راستے پہ چل پڑو، یا تو ہدایت والے کے پیچھے چل جاؤ اور ہدایت پالو، کامیاب ہو جاؤ، یا محتاج ہدایت کے پیچھے چل کے ناکامیاب ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. قادر بنایا اللہ نے. اور ماہ مبارک رمضان میں غور و فکر کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف ہم قرآن کی آیات پڑھتے رہیں یا اپنی الماریوں میں سجا کے رکھ لیں، غلاف میں، ٹرے میں ڈال کے رکھ دیں. اس طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی اگر ایک آیت کو بھی آپ نے سمجھ لیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایک آیت کو بھی. اس لیے قرآن میں غور و فکر کریں، آیات کو سمجھیں، پھر آپ کامیاب ہو. رسول نے کہا اپنے بعد میں اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو تو کامیاب ہو جاؤ. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے ہم کہاں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے. اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کریں، پھر آپ علم کی معراج تک پہنچ جائیں گے، پھر آپ روحانیت پہ پہنچ جائیں گے، پھر آپ اپنے نفس پہ قابو پائیں گے. اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، پھر دوسروں کے بارے میں سوچیں. وہ بلے شاہ کا ایک شعر ہے کہ پوری زندگی، پنجابی میں اس کا شعر ہے کہ پوری زندگی مسجد وچ گیا، نمازاں پڑھدا رہا، کتاباں پڑھدا رہا، کی فائدہ اگر اپنے من ہی نہیں وڑیا. یعنی پوری زندگی کتابیں پڑھتا رہا، مسجدوں میں گیا، کیا فائدہ اگر اپنا من نہیں پڑھا. سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھیں، غور و فکر کریں، پھر دوسری چیزوں میں غور و فکر کریں. دعا ہے رب کائنات ہمیں صحیح طریقے سے معرفت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا جیسا تو چاہتا ہے ہمیں ویسا بنا دے. اور اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تیسری لہر جا رہی ہے، اے خدا ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور پوری دنیا کو، جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں، ان سب کو، پوری انسانیت کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ. اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہے تو انہیں مکمل طور پر شفا عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.